جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر میں نے تھوڑی سی چیزوں پہ غور کر رہا تھا، پاکستان مسلم لیگ کی اور نواز شریف صاحب کی سیاست جو تھی اس کے اوپر غور و خوض کرنے کی کوشش کی، تھوڑی سمجھنے کی کوشش کی، اور عمران خان صاحب کی۔ اور پاکستان میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی ہی سمجھ سے باہر ہے، مجھے تو اس کی بالکل سمجھ نہیں آ سکی کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ واحد شخصیت ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، جن کو 3 دفعہ حکومت ملی اور تینوں دفعہ کرپشن کے چارجز پہ نکالا گیا، اور تینوں دفعہ ان کو ٹرائل ہی نہیں کیا گیا۔ ایک دفعہ جب ہوا تو یہ فارغ ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں اس اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، بقول ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اور ان کو نکال کے باہر کیا گیا۔ ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، اب ہمارا چھوڑ دے، لوگ کیا کہتے ہیں، خان صاحب کیا کہتے ہیں، یہ کرپٹ ہے، یہ جو بھی ہے۔ اب اصولی طور پہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ معصوم تھے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور 3 دفعہ ہوئی، اور یہی چیز پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی، 2 دفعہ بے نظیر کو بھی نکالا گیا، اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصولی طور پہ یہ چیز آٹومیٹکلی ذہن میں آتی ہے کہ جو بندہ میرے گھر میں 2-3 دفعہ واردات کر چکا ہو، میں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں اس کے ساتھ جا کے کھڑا نہیں ہوں گا۔ لیکن یہ کس قسم کے مفاد پرستی ہے، یہ کس قسم کی پاور شیئرنگ ہے، یہ کس قسم کا دماغ ہے کہ میں صاف بھی ہوں، مجھے نکالا بھی گیا ہے، میں اچھا بھی ہوں، اور میں پھر جا کے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں جن لوگوں نے مجھے 3 دفعہ نکالا۔ انہوں نے بڑا بیانیہ بنایا تھا، جی مجھے کیوں نکالا اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، بڑا کچھ انہوں نے کیا۔ ان کی ساری باتیں سچی مان لیں، اگر ساری کی ساری سچی باتیں مان لیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو نیچرلی ان لوگوں کے ساتھ الائنس نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کو نکالا۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان کو بھی انہوں نے نکالا، عمران خان بھی صاف شفاف تھا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو نکالا مل کے عمران کو نکالا۔ یہ کس قسم کی یہ سائنس تھی، مجھے تو سمجھ سے باہر ہو گیا۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ نواز شریف صاحب باہر بھی چلے گئے تھے، سارا کچھ ہو گیا تھا، مریم اپنی مہم بھی چلا رہی تھی، سارا کچھ تھا۔ میرے خیال میں، میرے ذہن کے مطابق ان کو اس وقت خاموشی اختیار کرنا چاہیے تھی، ان کو اس وقت اعلیٰ کار اسٹیبلشمنٹ کا نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے ان کے ایک تو ووٹ انٹیکٹ رہتا، تحریک اس کا نواز شریف صاحب کا ووٹ جو ہے وہ انٹیکٹ رہتا، کیونکہ وہ اپنے بیانیے پہ کھڑے تھے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ زیادتی کرتی ہے، بندوں کو نکالتی ہے، یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، یہ ان کا ایک بیانیہ بھی انٹیکٹ رہتا اور ان کا ووٹ بھی انٹیکٹ رہتا، ان کی عزت بھی رہ جاتی۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل کے سارا ڈرامہ کیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت موقع گوا دیا پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہنے کا۔ اب جو انہوں نے واردات ڈالی ہے، اس کے بعد یہ بالکل ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کمروں میں بیٹھ کے سیاست اب زیادہ دیر تک نہیں کر پائیں گے، یہ اب سیاست کو اس طرح ہوگی نہیں، یہ سیاست آپ کو باہر بیٹھ کے کرنی پڑے گی، لوگوں کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب کو ایج کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کو ایج یہ ہوا کہ وہ کرپٹ نہیں ہو سکے، انہوں نے ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج میں 2-4 باتیں وہ بھی بتاؤں گا جو آپ کو شاید اڑتی سے سنی ہوگی، لیکن یہ ساری سچی باتیں ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کی، اور اس طریقے سے کی، دیکھیں آپ کے خلاف یہ مہم ہوئی ہے، انہوں نے کارروائی کی ہے، ہم تو ساتھ نہیں ہیں، لیکن یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں، یہ بڑے رمی لوگ ہیں، انہوں نے آپ سے کر دیا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے۔ خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، یعنی لائن سے لگ جاؤ۔ بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ تم ذرا تھوڑی دیر لائن میں لگ جاؤ، تمہاری پاپولرٹی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو جب پاور میں نہیں تھے، یہ دھرنا وغیرہ نہیں ہوا تھا، اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیلی بیسس پہ ہر دوسرے دن جرنیل کوئی نہ کوئی جا کے، ISI کے لوگ افسران جا کے خان صاحب کو بتاتے تھے یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے ملک لوٹ لیا ہے، انہوں نے برباد کر دیا ہے، ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے۔ خان صاحب ان کی باتوں میں آ گئے، خان صاحب نے کہا بھی ان کو تو میری بڑی سخت ضرورت ہے، تو انہوں نے ان پہ ٹرسٹ کر لیا۔ خان صاحب کا ٹرسٹ ہی خان صاحب کو لے بیٹھا، انہوں نے بڑا سمجھا دیا، پروف دکھا دیے، فائلیں دکھا دی، خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو ہم نے ملک سے ختم کرنا ہے، یہ ملک کے لیے بڑے خطرناک ہیں، ان کی ہم نے پاور ختم کرنی ہے، ان کو ختم کیا جائے۔
اور پھر وہ لاہور کا تاریخ ساز وہ جو اجتماع ہوا جس میں خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ بھی آپ خان صاحب کو یہ بھی میسج ہے اگر ہمیں پاور تھوڑی سی دکھائیں ہم آپ کے ساتھ کتنا چل سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ان کو کسی طریقے سے ختم کرنا، یہ بندے لوگ نہیں، یہ بندے نہیں چنگے۔ خان صاحب نے ایک بڑا زبردست قسم کا جلسہ کیا لاہور میں، اور مجھے پورا یقین ہے، اور یہ باتیں کچھ نکلی ہیں کچھ ایسے حلقوں سے جن کو میں جانتا ہوں، کہ اس وقت بھی خان صاحب کو ہروایا گیا اور نواز شریف کو جتوایا گیا۔ ان کو کچھ کہانی سناتے رہے، ایک فیکشن ان کو کہانی سناتا رہا، ایک اپنا کام کرتا رہا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی۔ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی دیکھے گیمیں دیکھیں کیسی کیسی کرتے ہیں، اور یہ مجھے سمجھ میں بات یہ کرنا چاہنا مسلم لیگ نون کی، ان کی سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ کر کیا رہے ہیں یار، تم تو خواب ساز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ انہوں نے خیر گیم کی، خان صاحب کو انہوں نے کہانی سنا کے لے کے، اور خان صاحب نے ان کے اوپر ٹرسٹ کر لیا۔ انہوں نے جب دھاندلی ہوئی تو تب بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے نہیں کی ہے، یہ انہوں نے کچھ رنگ بازی کی ہے، خان صاحب نے مہم چلائی۔ لانگ سٹوری شارٹ، دوسرے الیکشن آ گئے 2019 کے، اس میں پھر انہوں نے جب دیکھا کہ عمران خان طاقتور ہو رہا، پھر عمران خان بھروسہ کر گئے تھے ان کے اوپر، کیونکہ یہ کرپشن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور نواز شریف کا کیس ہو چکا ہوا تھا، نواز شریف باہر تھے سیاست سے، تو انہوں نے خان صاحب نے انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اندھا اعتماد کیا۔ اچھا میں ذاتی طور پہ بتاؤں، میں نے بھی ان لوگوں پہ بڑا اعتماد کیا۔ اس کی کہانی ذرا تھوڑی سی آپ کو سرسری طور پہ بتاتا چلوں۔ مجھے لانگ سٹوری ہے، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ ISI کے ایک صاحب تھے اچھے عہدے پہ، انہوں نے بتایا جی کہ یہ سارے بہت کرپشن کرتے ہیں لیکن ہم ان کا کچھ کر نہیں پاتے کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے، اور یہ پولیٹیکل بیکنگ کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں۔ عوام فوج جو ہے وہ ISI اور فوج جو ہے وہ عوام کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، تو ہم ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال پاتے، ہمیں کوئی نیگوشیشن کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ان کے جرنیلوں نے چھوٹے افسران کو بتایا، انہوں نے آگے ساری فوج میں یہ بات پھیلائی، اور ان میں سے ان بڑے افسران میں سے جو تھوڑے سے چھوٹے تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کچھ سال پہلے۔ لانگ سٹوری شارٹ، جی خان صاحب آ گئے تو خان صاحب کو بھی اسی بھروسے آ گئے کہ یہ ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے، میرے جیسے لوگوں نے جنہوں نے یہ ساری کہانی سنی تھی، انہوں نے بھی بھروسہ کیا کہ ہاں یار اب عمران خان صاحب آ گئے ہیں، ایک ایماندار شخص آ گیا، اور ہماری فوج بڑی ایماندار ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی ایماندار ہے، اور یہ مل کے اب یہ نا پاکستان کو صاف کر دیں گے، پاکستان سے گندی سیاست ختم کر دیں گے، پاکستان ترقی کی طرف چل پڑے گا۔ ہمیں پورا بھروسہ ہو گیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، عمران خان صاحب نے بھی یقین کر لیا۔ لیکن انہوں نے، کیونکہ یہ اندر سے گندے تھے، اندر سے ان کو پلاٹ چاہیے ہوتے ہیں، اندر سے ان کو جدہ، سعودی عرب، UAE، امریکہ، ان چیزیں ان کو فیسینیٹ کرتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کسی اپنا گھر صاف کر لیں گے تو باہر جانے لوڑ نہیں پڑنی، ان میں یہ ہے ہی نہیں، یہ چیز، یہ ان کے اندر یہ مادہ پایا ہی نہیں جاتا۔ تو جب انہوں نے خان صاحب کو بھی نکالا، اس کی بھی نیچے سے کرسی کھینچنے کی کوشش کی، کارپٹ نیچے سے کھینچ دیا کہ بندہ جائیے اب گرے گا اور یہ ہمارے پاؤں میں آئے گا۔ اچھا اس سے پہلے نے ایک کام اور بھی کیا، انہوں نے دوران عمران خان کی حکومت کو کرپٹ کرنے کی بڑی کوشش کی، خان صاحب کو ہر لحاظ سے کرپٹ کرنے کی کوشش کی، فون کروائے جائیں، جہانگیر ترین والا کیس بنا، خان صاحب نے کسی کو فون نہیں کیا، علیم خان والا کیس بنا، کسی کو فون نہیں کیا، بہت سارے اور ایسے کیسز تھے جن میں وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب انٹروین کرے اور کانے ہو جائیں۔ عمران خان صاحب کو ویکنس، انہوں نے، خان صاحب نے کوئی کسی قسم کی شو نہیں کی، وہ ان کو بڑی لڑی، ان کو لڑ گئی کہ یار یہ بندہ تو ہمارے ہاتھ ہی نہیں آتا کسی طریقے سے، تو حکومت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی اس کو کرتے رہے کہ تم ایسے کر لو، ہم تمہیں، یہاں تک اس کو کہا کہ ویٹ کرو، لائن میں لگ جاؤ، ہم تمہیں دوبارہ لے کے آئیں گے۔ خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی، تو خان صاحب ہوتے گئے پاپولر۔ خان صاحب اپنی مستقل مزاجی، اپنی ایمانداری، اللہ کے کرم، اپنی ایمانداری اور مستقل مزاجی کے بعد کی وجہ سے خان صاحب ہوتے رہے پاپولر۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھی، یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر لگے ہوئے تھے، یہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیانیاں بھی چھوڑ دیا، اور یہ ٹائم تھا ان کا اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کا۔ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے نواز شریف نے بھروسہ کر لیا بھائی پہ، اور بھائی صاحب نے نواز شریف سے اپنے کیسوں کے چکر میں ساری کی ساری سیاست ہی ستیہ ناش کر دی۔ حالانکہ یہ اگر ملک سے باہر چلے جاتے تو یہ فائدے میں رہ جاتے، یہ کچھ اور طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتے، بڑے فائدے میں رہ جاتے۔ ان لوگوں کو مروا دیا اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مقاصد کے لیے۔ اب وہ اپنے مقاصد کے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنا ایک لا پاس کروا دیا کہ جی یہ چیزیں جو ہے نا، جو بیوروکریسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لگے، انٹیلیجنس کی مرضی سے لگے، ISI کو اپروو کرے گی تو وہ لگیں گے، ورنہ نہیں لگ سکتے۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا۔
یہ کام اب بڑھتا جا رہا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خاص طور پہ دو ہی بڑی پارٹی، باقی تھے بچے جمہوریت ہیں، ان لوگوں نے بڑا ہی غلط کام کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے. ان کو ابھی بھی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سے پیچھے ہو جائیں. یہ فوری طور پہ پیپلز پارٹی اگر اپنی زندگی چاہتی ہے، اپنا سروائیول چاہتی ہے، تو یہ کمرے میں بیٹھ کے وزیر اعظم بننے کے جو شوق ہے نا اس کو نکال دیں. کیونکہ جو کمرے میں بیٹھ کے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوگا وہ گرو نہیں کرے گا. کسی بھی دنیا کے معاشرے میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ سیاست کا وہ گرو نہیں کر پاتا. نواز شریف ایک ایگزامپل ضرور بن گئی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا وہ گرو کر گیا، لیکن وہ گرو کر کے اس کا جو حشر ہو رہا ہے، آپ عمران خان کی پاپولرٹی کو میچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھل کے کمرے میں بات نہیں کرتا، وہ باہر بیٹھ کے بات کرتا ہے. اگر آپ اپنے کیسز کو ایک طرف رکھ دیں، بلیک میل ہونا چھوڑ دیں، یہ آپ کو بلیک میل کریں گے، سزائیں سنیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے اس کے علاوہ. اگر آپ ایک طرف سیاست کو، اس وقت آپ کے کیسز اب معاف ہو چکے ہوئے ہیں، ساری چیزیں آپ نے کروا لی ہوئی ہیں، اب بھی اس وقت بھی اپنے کام کروا کے اگر اسٹیبلشمنٹ کو پہلے آپ کنٹرول کر لیں، اس جن کو اگر آپ کنٹرول کر لیں جو پاکستان کو کھانے پہ تلا ہوا ہے، جو دودھ کی فیکٹریوں سے سٹارٹ ہوا ہے زراعت تک جا رہا ہے، کل کو وہ وابڈا بھی کنٹرول میں کرے گا، وہ اپنی چیزیں ان کے، بلکہ وہ کنٹرول میں ہی ہیں، ان کے اپنے ریٹائرڈ فوجی آتے ہیں، وہ افسران آتے ہیں، وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو پاکستان کے اداروں کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے، اپنی سیاست، آپ اپنی سیاست عوام کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہوں گے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جب تک عوام سے انٹیکٹ نہیں ہوگی، یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا کام. آپ ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست کو دفن کر رہے ہیں. یہ جو موقع ایسا ہے، اگر آپ کو ایک ٹرم حکومت نہیں بھی ملتی، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ یقین کریں میری بات کا کہ اگر تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عوام کی سیاست شروع کر دے، لوگوں کی سیاست شروع کر دے، اسٹیبلشمنٹ سے پیچھے ہو جائے، آپ یقین کریں کہ لوگوں کو پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ اصل کلپریٹ کون ہے. آپ اپنی معصومیت لوگوں کو بتا سکتے ہیں، تو آپ اپنی سیاست کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. اس وقت جو ہے نا، وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جو اس ملک کو بربادی جس بندے نے کی ہے، جس جن نے کی ہے، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ہے، اس کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. اور یہ جو ٹائم، اگر یہاں پہ آپ نے کرسیاں مانگنی شروع کر دی ہیں، 10-15 ہمیں یہاں سے دے، 10-15 وہاں پہ دے دیں، تو آپ لوگ برباد کر لیں گے. خان صاحب آپ کے اس چیز میں نہیں آ سکتے. خان صاحب افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے آفر کو ایکسیپٹ کر. پیپلز پارٹی پھر آفر کی ہے کہ ہمیں یہاں سے اتنی سیٹیں دیں، وہاں سے اتنی سیٹیں. خان صاحب یہ افورڈ نہیں کر پائیں گے. ایک تو بات، وہ بندہ ایسا نہیں ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس کو اگر وہ سیاست بھی اس نے کرنی ہے، بندہ 2 نمبر بھی ہونا، تو سیاست تو کم از کم اچھی کرے. اگر وہ مان لیں کہ تھوڑی دیر پہ بندہ وہ اور طرح کا یہ سیاستدان ہے، لیکن اسے سیاست کرنی، تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کر کے نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایکسپلائٹ کیا جائے گا اس کے اگینسٹ. یہ پوائنٹ، یہ چیزیں اس کے ساتھ اگینسٹ ایکسپلائٹ کی جائیں گی. وہ اپنی سیاست کیوں خراب کرے گا خان صاحب؟ آپ اپنی سیاست کو بہتر کریں بغیر خان صاحب کو کرپٹ کیے ہوئے. یہ ہے پوائنٹ. آپ اپنی کرپشن کے چارجز کو سامنے رکھیں اور اس میں سے آپ نے ایمرج کرنا ہے. اس کے ایمرج کرنے کا آپ کے پاس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس سب سے اچھا موقع، طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سائے سے نکلیں. آپ ان کو کریں خدا حافظ، ان کو کریں ٹاٹا بائے بائے. انہیں کہیں آپ صاف ستھرے الیکشن کروائیں پاکستان میں، ہمیں آپ لوگوں سے کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ عوام کے پاس جاؤ اور عوام کی خدمت شروع کریں. اگر آپ کچھ سیٹیں لیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ملتی کوئی بات نہیں ہے. سیاست ہے، آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. ان جرنیلوں نے 2-3 سال کے لیے آنا ہے اور آپ کو ذلیل کروا کے رکھا ہوا پوری سیاستدانوں کو. اب اس ٹائم پہ مجھے یہ سمجھ لگ رہی ہے، جن چیزوں کی مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، لگتا تھا کہ سارے سیاستدان گندے، اب آ کے لگ رہا ہے گندے تو یہ ہیں یار. گندے تو ہیں یہ، جنہوں نے نواز شریف کو بھی نکالا اور زرداری کو بھی نکالا، بے نظیر کو بھی نکالا، تمام کو نکالتے رہے. گندے تو یہ لوگ ہیں، کرپٹ تو یہ لوگ ہیں. یہ جو ان لوگوں کی جو اجارہ داری ہے، وہ اگر آپ نے نہیں توڑی تو آپ ایک غلام قسم کے وزیر اعظم بنیں گے، شہباز شریف کی طرح کے، جس کو جو باتیں نکالتے ہیں، وہ جو نعرے لگاتا ہے، وہ کھڑا ہو کے عاصم منیر زندہ باد زندہ باد کرتے رہیں گے. آپ بھی بیٹھے. اگر آپ کی یہ چوائس ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی، تو گڈ انف، آپ کی لائف ہے، آپ جس طرح چاہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئیں، آپ نے اپنے بچوں نے سیاست کرنی، آپ نے سیاست کرنی، ملک کے ساتھ سیاست کرنی، آپ نے یہیں پہ رہنا. یہ انہوں نے 3 سال کے لیے انہوں نے چلے جانا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرف جانا. آپ نے پاکستان کے عوام کی طرف واپس رجوع کرنا. آپ یقین کریں پاکستان کی عوام ایکسیپٹ کرے گی، آپ کو گلے سے لگائے گی.
بہت سارا ووٹ ہے نواز شریف کو بھی ووٹ ملے گا بے شمار، جو کہ میں نہیں پسند کرتا خان صاحب کو، عمران خان اس کو، مسلم لیگ کو، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیموکریٹک سٹائل میں چلیں گے، عوامی سٹائل میں چلیں گے، تو آپ لوگوں کو، مسلم لیگ کو اس کا فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے اسی طرح کا پامپڑ پوسا اور اندر بیٹھ کے حکومتیں کرنی ہیں اور سازشیں کرنی ہیں اور عمران خان کو کانا کرنے کے اور گوڈا لگانے کے چکر میں پڑے رہنا ہے، تو دیٹس another thing۔ لیکن اگر آپ نے پاپولیرٹی لے کے، تو آپ عمران خان کو اپوز کیے بغیر بھی لے کے آ سکتے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں کی خدمت کریں، آپ 5 سال خدمت کریں، آپ واپس آ جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ لیکن اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، سارے اس گند میں پاکستان کو اشارہ، کتنا بدقسمت شخص ہے نواز شریف، جس کو 3 دفعہ اللہ پاک نے موقع دیا اور اسے 3 دفعہ موقع گوا دیا لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور صرف ذلت اور رسوائیاں آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہوتی ہے، اس چیز کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف جو ہے نا، انہوں نے بہت بڑا شاندار موقع سیاست میں انہوں نے گنوا دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی سوچے اس نے کیا کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔